السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ النبا۔ سورۃ النبا مکی صورت ہے اور اس کے 2 رکوع ہیں، 40 آیات ہیں، اور اس صورت کا نام نبا اس کی دوسری آیت سے دیا گیا ہے۔ یہ صورت، اس میں جو بنیادی مضمون ہے، یہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے وہ قیامت کے بارے میں بہت مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے۔ کچھ لوگ، ان کا خیال تو یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ مر جائے گا جب، اور مرنے کے بعد انسان مٹی ہو جائے گا تو اسے زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جب ایک انسان مرتا ہے، ہم اس کو دفن کر دیتے ہیں تو اس کے بعد انسان کو وجود مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو وہ لوگ یہی نظریہ پیش کرتے تھے کہ انسان جب مٹی میں مل جائے گا تو کیسے زندہ دوبارہ ہو سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، اور جتنے بھی لوگ مر چکے ہیں وہ پلٹ کے واپس نہیں آئیں گے، دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اور نہ ہی کوئی قیامت نام کی چیز ہوگی۔ تو اسی کے پس منظر میں، یعنی یہی جو ان کا اعتراض تھا، اس کا جواب دینے کے لیے سورۃ النبا نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون، وہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یا وہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس عظیم خبر کے متعلق یا اس عظیم خبر کے بارے میں۔ یہاں النبا سے مراد قیامت ہے۔ وہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس سے مراد کفار مکہ، مشرکین وغیرہ ہیں جو قیامت کے بارے میں سوال کر رہے تھے، اور اس چیز کے بارے میں سوال کر رہے تھے کہ انسان جب مر جائے گا تو وہ کیسے مٹی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا۔ اسی طرح وہ لوگ اس متعلق بھی سوال کر رہے تھے کہ قیامت جو ہے وہ کیسے آئے گی، مطلب قیامت کا کوئی وجود وہ سمجھتے تھے ہے ہی نہیں۔ الذی ھم فیہ مختلفون، اس خبر کے متعلق جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی وہ اس خبر کے متعلق سوال کریں جس کے بارے میں ان کا اختلاف ہے۔ اختلاف، اس بات کو مانتے نہیں تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے، دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے تھے، تو اس لیے ان کی رائے بہت زیادہ مختلف تھی۔ کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، عنقریب جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، نہیں، پھر ہرگز نہیں، یعنی وہ جان لیں گے۔ یہ جو ہے، یہ آیت 2 بار ریپیٹ کی گئی، تو یہ جو ہے یہ اس لیے ریپیٹ کی گئی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی بات پوچھ رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس بات کو آپ 2 دفعہ دہراتے ہیں، یا بعض دفعہ 3 دفعہ بھی دہرا دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس بات کی حقیقت یا اس بات کو ایک تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے اس جملے کو دہرایا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی جو ہے اس بات کو تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے جو ہے یہ دہرایا جا رہا ہے۔ یہاں بھی جو ہے وہ بات کی تاکید ہے کہ جیسا یہ سمجھتے ہیں ہرگز ویسا نہیں ہوگا، بلکہ عنقریب یہ لوگ جو ہے وہ قیامت کی حقیقت کو جان لیں گے، اور قیامت کے بارے میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، کیا پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ زمین کو فرش نہیں بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ایک قدرت ہے اس کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ رب جس نے زمین کو فرش بنایا ہے، یعنی اگر ہم اپنے پاؤں کے نیچے دیکھیں تو ایک زمین ہے، ایک فرش بچھا ہوا ہے، اور ایک بالکل جہاں کہیں ہم دیکھیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات جو دنیا بنائی ہے تو سب کے پاؤں کے نیچے ایک زمین بنائی ہے، اور زمین اگر ہم اس پہ غور کریں تو زمین جو ہے جب ہم چل رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی اتنی زیادہ اگر حرکت بھی ہو رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ زمین میں ہلچل پیدا نہیں ہوتی، ہلتی نہیں۔ اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر رکھ دیا تاکہ وہ میخوں کا کام کرنے کے لیے، میخوں کا مطلب یہ کہ کسی چیز کو مضبوطی سے ہم جب ایک جگہ پہ اس کو لگانا چاہتے ہیں یا فکس کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو کیلیں یا میخیں جو ہیں جس کو کہتے ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی جو ہے وہ زمین کی میخیں قرار دیا، یعنی پہاڑ جو ہیں وہ زمین کی پختگی کے لیے، تاکہ یہ ایک جگہ پہ قائم رہے
تو یہ وہ رب جس کی اتنی قدرت ہے کہ وہ اس انسان سے زیادہ بڑی چیز ہے جس کو وہ تخلیق کر سکتا ہے، تو ایک انسان کا پیدا کرنا اس کے لیے کیا محال ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو ڈھانپنے والا بنایا۔ رات کو ڈھانپنے والا بنایا مطلب یہ کہ رات جو ہوتی ہے وہ ہر کسی کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو ہر شخص رات کو اپنے گھر میں پناہ لیتا ہے، رات کو ہی آرام کرتا ہے، سکون کرتا ہے، یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ رات میں ہوتی ہیں اور رات کو آرام کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ کس ذات نے بنایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزگار کا وقت بنایا، اور یہ ہم نے دن کو روزگار بنایا، معاش کا ذریعہ بنایا، یعنی جو دن ہے وہ کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں ہم انسان جو ہے اس میں کام کرتے ہیں، اپنا ذریعہ معاش تلاش کرتے ہیں، اور پھر رات جو ہے اس میں آرام کرتے ہیں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ سبعن 7 مضبوط، سبعن 7 کو کہتے ہیں، اور شدادن یعنی مضبوط، تو مراد اس سے آسمان ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سے ایک بہترین اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ دیکھے تو وہ آسمان کو دیکھے۔ آسمان کے بارے میں اور بھی بہت ساری صورتوں میں ایک دلائل دیے گئے ہیں کہ اگر تم اپنی نظر کو اٹھاؤ آسمان کی طرف دیکھو تو تمہاری نظر جو ہے وہ وہاں سے کہیں نہیں جائے گی، یعنی آسمان سے آگے ایک حد مقرر کر دی، آسمان بنایا ہمارے سروں پہ، اور اس طرح ایک ہمارے سروں پہ ایک چادر کی طرح، ایک چھت کی طرح قائم ہے کہ اس میں ایک شگاف بھی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ایک بہترین مثال ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اگر آپ آسمان کو دیکھیں، حد نگاہ بھی جو ہے وہ آسمان ہی نظر آتا ہے، اس کے سوا میں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان کو بھی تخلیق کیا اور 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَّاجًا، اور ہم نے ایک روشن چراغ بنایا، یعنی سراج کہتے ہیں روشن، وحاجہ چراغ، ہم نے ایک روشن چراغ، یعنی اس سے مراد سورج ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو ایک روشنی ہو جاتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادلوں سے نازل کیا خوب برسنے والا پانی۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے نکالیں اناج اور سبزہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد صرف باتیں ہی ختم نہیں کی، بلکہ ان کے دن ان کے لیے ذریعہ معاش اور ان کے لیے کھانے پینے، سونے جاگنے، ہر چیز کا ایک معیار مقرر کیا۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام کیا کہ بادلوں سے پانی کو برسایا، اس کے ذریعے سے ہم اس پانی کو پیتے بھی ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم اناج، سبزیاں اور گھنے باغات جو ہے یعنی باغات وغیرہ وہ اگاتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، گھنے باغات۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے۔ اب یہاں شروع میں قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قیامت جو ہے وہ ایک بڑی خبر ہے، اس کے بعد درمیان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی عظیم بے مثال نشانیاں ہیں قدرت کی، کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر اگر پیدا کرنے کو قادر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر، قیامت کے برپا کرنے پر، یا تم سے حساب کتاب لینے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ تو وہ یقیناً اس بات پہ بھی قادر ہے۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے، مراد اس سے ہے۔ اور اس فیصلے کے دن کیا ہوگا؟ یعنی جب قیامت حشر برپا ہوگا تو اس سے پہلے کی جو نشانیاں اس کو بیان کیا۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے۔ وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا، تو آسمان کھولا جائے گا، دروازے ہی دروازے ہو جائے گا،
اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے، سراب ہو جائیں گے، بے شک جہنم گھات میں ہے، للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو پہلے تو سب سے سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد آسمان جو ہے وہ بھی دروازوں کی صورت میں نظر آئے گا، یعنی اس میں راستے بن جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو پہاڑ ہیں وہ ریت ہو جائیں گے، یعنی پہاڑ اور جو زمین ہے وہ بالکل ایک میدان کی طرح ہو جائے گی، اور پھر جہنم بھی سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ جہنم گھات میں ہے، مطلب یہ ہے کہ سرکشوں کے لیے جہنم بہت زیادہ، جیسے ایک حدیث میں بھی تذکرہ ہے کہ جہنم بہت زیادہ جوش مار رہی ہوگی، اور سرکشوں کے لیے وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ اس میں کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا پینے کا، الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے پانی اور بہتی پیپ کے، جزاء وفاقا، پورا پورا بدلہ ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، وکذبوا، اور جھٹلاتے تھے، بآیاتنا کذابا، اور ہماری آیتوں کو خوب جھٹلاتے تھے، وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کیا ہوا ہے، فذوقوا، تو اب تم چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تمہارے لیے عذاب کو بڑھاتے جائیں گے۔ یہاں جو ہے وہ سرکش اور نافرمان لوگ، گناہ گار لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ان میں جو ہے وہ ایک عرصے تک ان کو ڈال دیا جائے گا، یعنی جہنم میں جب وہ ڈال دیے جائیں گے تو اس کے بعد نکالے نہیں جائیں گے، اور اس میں انہیں کوئی ٹھنڈک، اور جہنم کی جو گرمی ہے اس سے بچانے کے لیے نہ کوئی ٹھنڈک اور نہ پینے کا پانی دیا جائے گا، بلکہ ان کو کھولتا ہوا پانی اور پیپ دی جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ ان کے لیے بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں اللہ کا ساتھ شرک کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، یا جو بھی وہ اعمال کرتے تھے اور جو حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے تھے، یہ اس کا بدلہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ رکھا، یعنی جو اعمال ہیں انسان کے، اچھائی برائی، وہ سب لکھے ہوئے، تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب تم مزہ جو ہے یہ چکھو، یہ تمہارے لیے وہی عذاب ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ آگے متقین کے بارے میں تذکرہ ہے، متقین کے لیے انعامات کا تذکرہ ہے کہ انا للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، حدائق وعنابا وکواعب اترابا، باغات اور انگور اور نوجوان ہم عمر عورتیں، وکأسا دہاقا، شراب کے بھرے ہوئے پیالے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ اس میں کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ، جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے جو کافی ہونے والا انعام ہوگا، یعنی ان کو وہاں میوے دیے جائیں گے، انگوروں کے باغات ہوں گے اور ان کے لیے حوریں ہوں گی، اور ان کے لیے، اور وہ جو ہے وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، نہ جھوٹ سنیں گے، یعنی جو دنیا میں ایک بیہودہ اور فحش ہوئی ہے، ایک جو مومن ہوتا ہے اور جو ایک سچا مسلمان ہوتا ہے، جس کا دل دماغ پاک ہوتا ہے، اس کی زبان بھی پاک ہوتی ہے، تو وہ کبھی بھی بیہودہ گوئی فحش گوئی نہیں کرتا۔ ہاں اگر وہ دنیا میں سنتا ہے، مجبوراً اس کے کانوں میں ایسی باتیں پڑتی ہیں تو وہ اس کو تکلیف دیتی ہے، تو وہ قیامت، یعنی وہ جو ہے جنت میں ایسی کوئی بات نہیں سنے گا، جھوٹ نہیں سنے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوگا جو کافی ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ ایک مومن کے لیے یہ بہت کچھ ہوگا، اور اس کو حاصل کرنے کے بعد مومن بہت زیادہ خوش ہوگا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ بڑا مہربان ہے، کسی کو اس دن بات کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اور جس دن روح اور فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا مگر جس کو رحمان کی اجازت ہو، یعنی یہ قیامت کا تذکرہ ہے، میدان حشر کا بھی، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب جو ہے وہ صف باندھے کھڑے ہوں گے، اور کوئی بھی کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کچھ کہہ سکے، اور جو کچھ بھی بولے گا وہ بالکل ٹھیک بولے گا، صحیح بولے گا، اور روح سے مراد جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے وہ بھی کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی کھڑے ہوں گے،
یہ ذالک الیوم الحق، یہی وہ دن ہے جو برحق ہے، لہٰذا جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، بے شک ہم نے تمہیں قریبی عذاب سے ڈرایا ہے، اس دن ہر شخص دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ یعنی جو بھی جیسے اعمال کرے گا وہ دیکھ لے گا، اور جب اللہ کے سامنے سب کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد جو نیک لوگ ہیں ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور جو کافر ہوگا، جس نے دنیا میں سرکشی کی ہوگی، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، تو وہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، یعنی میرا وجود ہی نہ ہوتا، اور میں جس عذاب میں تکلیف میں ہوں کاش میں اس میں نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو محفوظ رکھے، اس کو سمجھے، یاد کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔